یہ کہتے ہیں اگر اولاد یا بھائی شرابی ہوں تو کیا ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سنا ہے کہ ان کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی اور خود ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو جہل کے ایمان کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم عمر یا ابو جہل ان میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما، تو آپ کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں مقبول ہوئی۔ تو یہ دعا تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خود اس کو بھی شخص کو دعا کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجۂ قبولیت حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن دعا کرنا بالکل منع نہیں اور پاسبل ہے۔ یہ تو ایک یہ جو حدیثوں میں بعض اوقات چیز بیان ہوتی ہے نا، یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، دھمکی کے لیے ہے، خوف پیدا کرنے کے لیے ہے، بعض اوقات وہ اپنی حقیقت پر ہوتی نہیں ہے، ڈرانے کے لیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ظاہری مفہوم کو لیا جاتا ہے حدیث کے، اور بعض اوقات اس کے ایک باطنی مفہوم کو لیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خوف ضرور دل میں ہونا چاہیے کہ شرابی کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تاکہ اس کے دل میں خوف پیدا وہ شراب کو چھوڑے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر یا دعا والی حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ تیرے حق میں دعائی قبول نہیں ہوگی، تیری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، یہ اس کو مایوسی کی طرف لے کر جائے گا اور ہماری جو دعاؤں کی برکات ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما سکتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مر جائے تو ایک مولوی، انہوں نے ملا کا لفظ بھی استعمال کیا۔ یہ ملا کا لفظ پہلے دور میں کسی بہت صاحب علم کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے ہم ملا جامی پڑھتے ہیں، ملا عبدالغفور پڑھتے ہیں، لیکن اب یہ جو ملا کا لفظ ہے نا، یہ ایک اچھا لفظ نہیں ہوتا۔ کسی کو آپ تحقیراً بولتے ہیں مولوی ملا آ گیا، تو یہ لفظ استعمال نہ کریں تو بہت بہتر ہے۔ مولوی صاحب آپ کہہ سکتے ہیں، عالم صاحب کہہ سکتے ہیں، قاری صاحب کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے میں بہن سے گزارش کرتا ہوں آئندہ اس میں احتیاط کریں۔ یہ کہتے ہیں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ مولوی صاحب آ کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان کے ہاتھ سے قرآن لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یہ گویا کہ قرآن بخش دیا، اور پھر تھوڑے بہت پیسے دے جاتے ہیں۔ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں اس طریقے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے تو یہ قرآن ہاتھ میں لے کر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ دل میں ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو نیک اعمال کیے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ یہ طریقہ کار وغیرہ کرنا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور نئے نئے طریقہ کار ایجاد کرنے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عورت حالت نماز میں رکوع میں کس طریقے سے رکوع ادا کرے؟ دیکھیں عورت زیادہ نہ جھکے، کیونکہ زیادہ جھکے گی تو اس کا جسم نرم ہوتا ہے، شریعت نے منع کیا، اور زیادہ جھکنے کے اندر بے پردگی بھی تھوڑی سی ہوتی ہے۔ بہنیں کم جھکے، یعنی اتنی کہ کمر بس تھوڑی جھک جائے، اتنا کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور ہاتھ یوں ہوں۔ مرد کے تو اس طرح انگلیاں کھلی ہونی چاہیے جس سے گھٹنے پکڑ لے، عورتیں یوں اس کی 4 انگلیاں ایک طرف، انگوٹھا ایک طرف ہونا چاہیے، پاؤں قریب قریب ہونے چاہیے، اور بس اس طرح سمٹ کے یعنی وہ رکوع کرے، یہ اس کے لیے مستحب طریقہ ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہمارے کسی کے قلب میں وسوسہ آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہاں سے آیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، فلاں کس نے پیدا کیا، فلاں کس نے پیدا کیا، فلاں کس نے، پھر ایک دم دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب تم اس مقام پر پہنچو تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو گویا کہ سرکار نے خود یہ بیان فرما دیا کہ چونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، عالم الاسباب میں ہیں، ہر چیز کی موجودگی کا کوئی نہ کوئی سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو ہمارا ذہن پھر اس طرح کام کر کے معاذ اللہ کے لیے بھی بعض اوقات شیطان کے بہکایا وساوس کی وجہ سے یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے یقین کو مضبوط رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، کہ جس کا وجود ضروری اور لازم ہو، اس کے وجود کا کوئی سبب اور علت نہ ہو، وہ سب کے وجود اور سبب کا علت بنے، وجود کی علت بنے، سبب بنے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا خیال آنا تو برا نہیں، شیطان بعض اوقات ڈال دیتا ہے، لیکن اس پہ غور و تفکر کرنا ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اس لیے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اس خیال کو جھٹک دیں۔